گزشتہ دروس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے، ان کی مکاریوں سے اور ان کے جو غلط فہمیاں جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ڈالی ہوئی تھیں، ان کو کس طرح قرآن مجید میں رد فرما رہا ہے۔ اسی کا تسلسل اللہ تبارک و تعالی مزید آیتوں میں بیان فرما رہا ہے، اور اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل یا اہل الکتاب، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا، واللہ شہید، اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، شاہد ہے ان باتوں پر، تمہاری ان حرکات و سکنات پر، تمہاری ان مکاریوں پر جو تم کر رہے ہو، علی ما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر شاہد ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا تسلسل ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف فرما ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کی بہترین کتاب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد، اور یہاں تک کہ تم نے اپنی کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل میں ان تمام باتوں کی حقانیت کو اور سچائی کو پڑھ لینے کے بعد، جب تم ان باتوں کا انکار کرتے ہو اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، کیونکہ قرآن سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے وہی لوگ تھے جن کو کتابیں دی گئیں، تو ان کو اس بات سے آگاہ فرما رہا ہے اور نصیحت بھی فرما رہا ہے کہ تم یہ تمام چیزیں روشن دلائل دیکھنے کے بعد، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، جو تمہارے انبیاء کرام نے واضح طور پر بیان فرمائی تھیں، ان تمام پر مطلع ہونے کے بعد جب تم ان سازشوں کو کرتے ہو، تو یاد رکھو واللہ شاہد، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر شاہد ہے، علی ما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی پھر اہل کتاب سے مخاطب ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تصدون، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے، من آمنا ان کو جو ایمان لا چکے ہیں، تبغونہا عوجا، اور تم وہ جو سیدھا راستہ ہے جو قرآن کی صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے نتیجے میں جو سیدھا راستہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا ہے، تم اس راستے کو کیوں ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تو تم اس راستے کو ٹیڑھا کرنا کیوں چاہتے ہو؟ وانتم شہداء، اور حالانکہ تم ان باتوں کے شاہد ہو کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی، جو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور تمام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے، تم ان باتوں کو بخور جانتے ہو، تم اس کے شاہد بھی ہو، اور اس کے باوجود تبغونہا عوجا، تم اللہ کے اس سیدھے راستے کو کیوں ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو؟ جو لوگ اس پر چل رہے ہیں تم ان کو کیوں بھٹکانا چاہتے ہو؟ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی بغافل، غافل اس بات سے، عما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے کرتوت ہیں، جو برے اعمال کر رہے ہو، یہ خیال رکھنا، یہ غلط فہمی میں جو ہے مبتلا نہیں ہونا، اس کو نہیں سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر ایک جو ہے حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو لکھ رہا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اہل ایمان سے مخاطب، جو مسلمان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہترین نعمت ہے ایمان، اس کی سند کو اپنے سینے پر لگانے کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی،
کسی بھی ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، ان میں سے کسی گروہ کی اگر تم نے اطاعت کی، اوت الکتابہ، حالانکہ ان کو کتاب دی گئی تھی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یاد رکھنا صرف ان کا ایک مقصد ہے. ان کا وہ مقصد کیا ہے؟ اولین مقصد ہے، اور وہی ان کا مقصد ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کفر کے اندھیروں میں، کفر کی جو ہے گمراہیوں میں، کفر کے دلدل میں تمہیں ڈالنا چاہتے ہیں. صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ جب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہ جب تمہارے پاس سے وہ ایمان کی دولت کو، ایمان کی نعمت کو چھین نہ لے. وہ صرف ان کا ایک مقصد ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو. پھر یہ اہل ایمان سے مخاطب اللہ تبارک و تعالی، وَكَيْفَ، اور کیسے تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو یا انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور پڑھی جاتی ہیں تمہارے سامنے آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی آیاتیں، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں، یعنی قرآن پاک تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے. وفیکم رسول ہو، اور تمہارے درمیان یہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین رسول موجود ہیں. ومن یعتصم باللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بے شک وہی ہے ہدایت پر اور سیدھے راستے کی طرف. تو یہ ان 4 آیتوں کا ترجمہ تھا جو قرآن میں نے آج کے اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں، یہودی اور عیسائی یہ ویسے تو آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے دشمن ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہودی توریت میں یہ جو ہے پڑھ چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی مبعوث کیے جائیں گے تو وہ جو ہے یعنی کہ نئی شریعت اپنی لے کر آئیں گے. وہ جو یہودی تھے، وہ جو توریت تھے، اس کے جو احکامات تھے اس کو روک دیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس حسد میں، اس مخالفت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور معاذ اللہ اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں، ان کو قتل کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ ایک الگ جو ہے پورا واقعہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی، تو یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ، باہمی دوستی کے ساتھ اپنی دشمنی کو پس پشت ڈال کر یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی مسلمانوں کو پھر مطلع کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگو. یہود و نصارہ جس کو تم آج اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو، جن سے تم مرغوب ہوئے بیٹھے ہو، جن کے جو ہے طور طریقے تم اپنا رہے ہو، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں. تو اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا بھی شان نزول ہے. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج. اچھا، یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے باہم دشمن تھے حضور علیہ السلام کے مدینہ تشریف فرما ہونے سے پہلے، اور یہاں تک آتا ہے کہ تقریباً 120 سال سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں. 120 سال سے. اور یہ اس طرح دشمن تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے جنگجوؤں کو ایک دوسرے کو قتل کر دیا، مار دیا تھا. اور یہ بھی سازش کا جو ہے شکار ہوئے تھے. وہ سازش کیا تھی کہ یہودی جو تھے وہ مدینہ کے اطراف میں آ کر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھہرایا، یہاں ٹھہرے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اوس و خزرج ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جب بھی ان کے خلاف، ان کے درمیان امن آنے لگتا تو وہ ان کے خلاف سازش شروع کرتے تھے. کس طرح؟ اس طرح سازش شروع کرتے کہ وہ اپنے آپ کو 2 حصوں میں بٹا دیتے. ایک حصہ اوس کے ساتھ مل جاتا، ایک حصہ خزرج کے ساتھ مل جاتا. اب دونوں جو ہے گروہ یہودیوں کے، ان دونوں کو ابھارتے کس پہ؟ دشمنی پر، لڑائی پر. اور کس طرح ابھارتے کہ اگر جب بھی ان میں امن آنے لگتا تو یہ کہتے دیکھو تمہارے فلاں سردار کو انہوں نے کس طرح مارا تھا، کس طرح تمہارے جو ہے بچوں کو انہوں نے قتل کیا. اب جب اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو لازمی طور پر جو ہے غصہ آئے گا، خون جوش مارے گا. تو کیا ہوتا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے، دونوں قبیلے آپس میں پھر لڑائی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہاں پر اس سرزمین پر جو ہے قتل و غارت جاری رہے،
اور دوسری ان کا جو ہے وہ تھا مقصد تھا کہ یہودی جو تھے وہ سپلائر تھے کس کے؟ اسلحے کے سپلائر تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ دونوں آپس میں لڑتے، ان دونوں کے پاس تو فیکٹریاں نہیں تھیں، یہ اسلحہ بناتے نہیں تھے، تو کیا ہوتا کہ اوس اپنا جو دوست تھا یہودیوں کا اس سے اسلحہ خریدتا، خزرج اپنا جو دوست تھا یہودیوں کا اس سے اسلحہ خریدتا۔ اب کیا ہوتا کہ یہودی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ مالدار بنتے جا رہے ہیں، اور ان کی سازشیں بھی رنگ لا رہی ہیں کہ وہ ان دونوں کو آپس میں لڑانے میں مصروف ہیں اور خود جو ہے مستحکم ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سازشیں تھیں جو 120 سال سے تقریباً ان کی چل رہی تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مبعوث فرمایا تو جس گمراہی کے جو اندھیرے میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، جب نور ہدایت، نور نبوت کا آفتاب جب اس سرزمین پر طلوع ہوا اور جب روشنی پھیلی، تو قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں فریقوں کے درمیان دوستی جو ہے رواداری قائم کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نور نبوت جب ان کے قلوب پر پڑھی تو اس طرح ہو گئے کہ ایک دوسرے سے جو ہے ان کی رفاقتیں بڑھ گئیں، ایک دوسرے سے محبتیں بڑھ گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو ہے تعلق داریاں ہو گئیں۔ اب جب یہودی جو 120 سال سے سازشیں کر رہے تھے تو ان کو کس طرح بھائے گا؟ ان کو تو ایک آنکھ نہیں بھائے گا۔ تو اسی واقعے کو ایک یہودی تھا شاس بن قیس، ایک دفعہ وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک مجلس تھی جس میں اوس و خزرج کے دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبتوں سے باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے اس طرح گفتگو تھے کہ جس طرح محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری اتنی سالوں کی سازشیں تھیں اور انہوں نے دیکھو کس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہیں سے وہ سازش دوبارہ شروع کرتا ہے اور ایک یہودی کو وہ پرانے اشعار وہ اس کو ازبر کرا کر، یاد کرا کر اور کچھ پیسے دے کر پھر ان کی مجلس میں جو ہے وہ دوبارہ سے بٹھاتا ہے، اور وہ یہودی کس طرح سازش کرتا ہے کہ یہ دونوں باہم جو ہے گروہ قبیلے کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہودی آتا ہے اور وہ زمانے جاہلیت کے اشعار جو ایک دوسرے پر پڑھا کرتے تھے کہ اب وہ آ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ان دونوں کی دشمنیوں کو ابھارنا شروع کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں زمانے میں اوس کا جو قبیلہ تھا اس نے تمہارے قبیلے کے کس طرح لوگوں کو قتل غارت کی تھی، کس طرح اس طرح مارا تھا، اور تمہارے لوگوں کو اس نے کس طرح مارا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باہمی دشمنی دوبارہ سے جو ہے ابھارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپس میں محبت کا اظہار ہو رہا تھا آہستہ آہستہ پہلے لفظی تکرار ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کی جو ہے تلواریں ایک دوسرے پر سونٹی جاتی ہیں، نیزے نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کے ساتھ ان دونوں فریقوں کے درمیان آتے ہیں اور اس طرح آتے ہیں کہ ایک قبیلہ اس طرف صف آ رہا ہے، ایک قبیلہ اس طرف صف آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے ان مکار لوگوں کی سازشوں کے اندر آؤ گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وفیکم رسول، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے؟ تم اس سے غافل ہو چکے ہو، تم کس طرح ان کی سازشوں میں آ گئے؟ تم آپس میں باہمی اخوت تمہارے درمیان نہیں قائم ہو چکی تھی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کی آنکھوں کو کھولتے ہیں، تو وہ آنکھیں جو ایک دوسرے کے غصے میں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں، تو ان کی آنکھوں سے جب پردہ اٹھتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے جس آنکھوں میں خون طاری تھا ان آنکھوں سے آنسو اشک جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتے ہیں اور ایک دم پھر وہ ایک دوسرے کے بغل گیر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دونوں کے درمیان اخوت اور جو ہے رواداری کا رشتہ قائم کرا دیتے ہیں۔ اس آیت اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان آیت مبارکہ میں جو ہے بیان فرمایا کہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہے۔